خالد حسین بٹ صاحب، اب ہر کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، تو آپ لوگ یہ عوام کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے کسانوں کی آواز بلند کی اور ہمیشہ سے سنوں نے کسانوں کی آواز بلند کی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے، یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسیاں ہیں جو گزشتہ 3 سال سے کسانوں پر مسلط کی جا رہی تھی، اور جس کا اظہار ہم بارہا احتجاج کی صورت میں، پریس کانفرنس کی صورت میں مختلف طریقے سے گورنمنٹ کو، صوبائی گورنمنٹوں کو بتانا چاہتے تھے کہ خدا کے واسطے ہماری جو گندم ہے اس کا ایشو اگر آپ نے اسی طرح کسان کو رلایا تو اگلے ہر سال کسان گندم کم کاشت کرے گا، کیونکہ ہر سال اس کو لاس ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے 2023 میں ہم سی ایم پنجاب صاحبہ سے اپیل کی کہ آپ گندم جس طرح شروع سے لے کے آج تک فوڈ ڈپارٹمنٹ، چلو پاس کو ختم ہو گیا تو ہر صوبے کا فوڈ ڈپارٹمنٹ گندم خریدتا ہے، سٹور کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بھی جو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا جی کہ کسان مافیا ہے، کسان بلیک میلر ہے، کسان یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں گندم کا ریٹ دیں۔ پھر انہوں نے اپلیکیشن ایک نکال دی کہ اس اپلیکیشن پہ ہم گندم خریدیں گے 2023 میں، وہ بھی نہیں خریدی۔ پھر 2024 آ گیا، 2024 میں ہماری گندم 1800 سے لے کے 2600 روپے من بکی، جبکہ ہماری کاسٹ 4000 روپے من تھی۔ لیکن پھر بھی ہم گورنمنٹ پنجاب نے کہا کہ EWR سسٹم کے تحت، اور دوسرے صوبے بھی اس صوبے کو دیکھ کے، سارے صوبوں کو دیکھ کے انہوں نے گندم نہیں خریدی، اور وہ EWR سسٹم بھی فیل ہو گیا جو کہ نہیں چل سکا، اور کسانوں سے گندم نہیں خرید سکے۔ پھر گورنمنٹ ہم نے جو تیسرا سال آیا، دیکھو ہر سال تو کسان 1 ایکڑ پہ 30-40 ہزار گندم کا نقصان نہیں کر سکتا، ایک کلائمیٹ چینج ہے، موسم کی تبدیلی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب کلائمیٹ چینج ہوا، ابھی ہماری گندم تیار تھی، بارش اور طوفان نے اس سے 10 سے 15 من فی ایکڑ پہ ایوریج کم ہو گئی، اور دوسرا گندم ہم نے کم کاشت کی، جبکہ پنجاب گورنمنٹ نے، ان کے منسٹروں نے مبارکباد دی کہ اس سال گندم وافر مقدار میں کاشت ہے۔ لیکن ہم نے پریس کانفرنس سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ ایسا بیانیہ نہ دیں، اور سی ایم پنجاب کو آپ حقائق پر بتائیں نا۔ ان کو بتا رہے ہیں جی ہم نے پورا کر لیا، تو ہم سی ایم پنجاب صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے مشیروں سے نہیں، اپنے MNA MP سے پوچھو جو گاؤں سے آئے ہیں کہ اس ٹائم کسان کا کیا حال ہے، اور غریب شہر میں بسنے والے کا کیا حالات ہے۔ آج گندم 4200-4300 روپے من بھائی آج بک رہی ہے، ابھی گندم نکلی ہے، ابھی تو 1 سال باقی ہے، اگلے سال مارچ اپریل مئی میں گندم نے آنا ہے، تو اس سال ابھی سے 4200 کا ریٹ ہے، اور جو صوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میں گورنمنٹ پنجاب اور خاص کر سی ایم پنجاب صاحبہ سے اپیل کروں گا کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ اور سب سے بڑا گندم پیدا کرنے والا صوبہ ہے، ہمیشہ سے یہ سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے، جس میں سندھ، بلوچستان، KPK میں گندم جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، ہمیں کہا کہ ہم نے گندم کو اور چینی کو ڈی ریگولیٹ کر دیا، چینی مالکان جائیں اپنی مرضی سے گنا خریدیں، اور گندم جتنے کی بکتی ہے کسان بیچے۔ جب آپ ڈی ریگولیٹ ہمیں تو کر دیا، اور ہمیں تو ایک ضلع سے دوسرے ضلع نہیں جانے دے رہا، صوبہ تو الگ کی بات ہے، لیکن چینی مافیا پہ آپ نے کنٹرول کیا، جو 280 روپے کا گنا لے کے آج بھی چینی 150 سے 160 میں بیچ رہا ہے۔ اور آج گورنمنٹ پنجاب ان کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ باہر بھیجنا چاہتے تو بھیج لیں، فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے لیں، وہ 12 لاکھ میٹرک ٹن چینی باہر بھیج سکتا ہے۔ ہم پاکستان کا غریب کسان، پنجاب کی اکثریت گندم کاشت کرنے والا صوبہ جو ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع نہیں جا سکتے۔ جی جب آپ خود کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا تو پھر آپ روکتے کیوں ہیں؟ خالد حسین بٹ صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے تو کہا تو یہی جا رہا ہے کہ گندم تو موجود ہے اور وافر مقدار میں گندم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آٹا مزید مہنگا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ تمام اشارے تو پھر کسانوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جی گندم ہونے کے باوجود بھی جو ہے آٹا کیوں مہنگا مل رہا ہے؟ اگر دیکھیں پچھلے سال ہمارے پاس گندم وافر مقدار میں تھی، تو ہم گندم 1800 روپے پر من میں بیچ رہے تھے،
اس سے پچھلے سال گندم ہمارے پاس وافر مقدار کی تھی, ہم 2000 روپے میں بیچ رہے تھے. آج گندم وافر مقدار میں موجود ہوتی تو گورنمنٹ پنجاب یا کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. گندم کسان تو ہر سال ہمارے بھی کاٹن کی کاشت ہو رہی ہے, کاٹن سے پہلے ہم نے تو گندم بیچ دینی ہے کیونکہ اس پیسوں سے ہم نے کاٹن کاشت کرنی ہے. بلکہ ایک ظلم ہو رہا ہے کہ دیکھیں, اگر وہ یہ جو ہمارے مطالبے مات تھے, جو ہم سی ایم پنجاب کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ آپ سب چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کر دیں لیکن گندم کو نہ کریں. گندم کا فارمرز کے ساتھ ہمارے پڑوس ملک دیکھ لیں, دنیا میں دیکھ لیں, گندم کا جو ریٹ ہے وہ گندم کاشت ہونے سے پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اور فارمرز کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سال 1,70,00,000 ایکڑ کاشت کرنا ہے. تو ہمیں تو نہ گندم کاشت, گندم پہ سیلاب کی وجہ سے تباہی ہو گئی, گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تباہی ہوگی, اور آج اگر ہمارے گھر میں 25 من پڑی ہے تو پولیس پیرا فورس جا رہی ہے, ہمارے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. کیسا ظلم ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی, گندم کم کاشت ہوئی آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. گندم کو نکلے ہوئے 1 مہینہ ہے تو 4,500 ریٹ ہے, کل آپ 30 لاکھ میٹرک ٹن کی باہر سے گندم منگوانے کی بات کر رہے ہیں. تو قصور میرا کیا؟ میرا تو غریب کسان آلو 2 روپے بیچا, مکئی اس ٹائم 3,000 والی جو ہے ہم 2,200 کی بیچ رہے ہیں. گنا ہم نے آج سے 3 سال پہلے 400 کا بیچا تھا, آج سے 3 سال گندم 4,000 کی بکی تھی, گندم مکئی 3500 کی ملی تھی, آلو 25 روپے کا بکا تھا. آج 4 سال بعد ڈی اے پی 17,000, یوریا 5,000, بجلی کا یونٹ 50 روپے, ڈیزل 400 روپے. ہماری چیزیں سستی اور باقی سب لوگوں کی مہنگی. تاجر بھی اس میں اپنی چیزوں کی قیمت لے رہا ہے. لیکن ایک بات کسان ہے, اب دیکھیں بجٹ آیا ہے, بجٹ میں انہوں نے بزنس مینوں کو, مافیا کو, چینی مافیا کو, بڑے بڑوں کو بلایا ہے کہ بجٹ پہ کیا کریں. لیکن ایک بات کسان تھا جس کو انہوں نے پوچھا تک نہیں ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمارے پاس یقین کرو بلوچستان ہے, اس میں کچھی کنال ہے, بلان ڈیم ہے, مولا ڈیم ہے, اور مکران ڈویژن ایسا ڈویژن ہے جس میں اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو مکران ڈویژن کی جو کاٹن ہے وہ پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی طرح جنوبی پنجاب میں کاٹن ہے. اب کاٹن دیکھ لیں, اس ٹائم پاکستان وہ ملک بن گیا ہے جو امریکہ سے سب سے زیادہ کاٹن منگوانے والا ملک ہے. آپ ہمارا آم دیکھ لیں, 30% اس دفعہ کم ہوا ہے. کنو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں جا سکا کیونکہ کلائمیٹ کی وجہ سے وہ پھل تیار نہیں ہوا. ہم تو وہ کسان وہ ہوتا تھا جو کاٹن بار بھیجتا تھا, جو آم بھیجتا تھا, کنو بھیجتا تھا, سبزیاں بھیجتا تھا. آج 10 ارب روپے کی چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں جس میں دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, جس میں, اور ابھی تو 30 لاکھ گندم صرف پنجاب مانگ رہا ہے, 20 لاکھ میٹرک ٹن کے پی کے مانگے گا, 15 لاکھ ٹن بلوچستان مانگے گا. تو کہاں آپ کے پاس ڈالر پڑے ہیں جس سے آپ باہر والے کسان کو تو فائدہ دے دیں گے, لیکن جو پنجاب یا سندھ, کے پی کے, بلوچستان کا کسان ہے وہ تو رل گیا. ٹھیک ہے خالد حسین بھٹ صاحب, آخر میں صرف یہ بتا دیں ہمیں کہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے, چند دنوں میں بجٹ بھی آ جائے گا, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ سے پوچھا بھی کوئی نہیں گیا. ابھی ہم مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں آٹے کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. عوام کیا سوچے اس وقت, کیا امید رکھے, کیا ذہن بنائے؟ کچھ آٹے کی قیمت یا روٹی کی قیمت جو ہے کچھ کم ہوگی آگے؟ حالات جو ہے خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں. بھائی میں نے کہا ہے کہ ابھی جیسے آپ کی فصل اترتی ہے نا تو مارکیٹ میں ریٹ بہت کم ہوتا ہے. ابھی ہماری گندم کی فصل اتری ہے کیونکہ گندم ہمارے کسانوں کے پاس اتنی نکلی, کسی کے پاس 25 من, کسی کے پاس 30 من, اس نے اپنی سال کی گندم رکھ لی. پہلے میرے پاس جو 25 من والا تھا وہ 70 من نکالتا تھا, 50 بیچ دیتا تھا, 20 رکھ لیتا تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ غریب کو آٹا جو ہے وہ گندم کسان کاشت کرتا ہے تو غریب کو آٹا سستا ملتا ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو ہم دیکھیں 70% تو کسان غریب ہے. وہ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ کسان تو ایسے ہیں جو ساری گندم بیچ کے اپنا قرضہ اتارتے ہیں اور پھر آٹا 5 کلو خرید کے گزارا کرتے ہیں. تو ہم سب سے زیادہ گندم خریدنے کا والا بھی کسان ہے کیونکہ کسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے پاس جو آڑتی ہوتا ہے وہ ہم سے گندم اپنے ادھر زمین پہ ہی خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور غریب, اب دیکھیں غریب کو بھی نقصان ہوا, غریب کو آٹا مہنگا ملے گا, کسان کو گندم کا ریٹ نہیں ملا. اس طرح آپ دیکھو ہر جگہ پہ اگر گورنمنٹ ہمیں بلاتی, ہم ان کو بتاتے کہ آپ اس چیز میں ہمارا سپورٹ کریں, ہم آپ کو گندم ٹھیک ہے.